الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال الله تعالى في مقام آخر وهو يتولى الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت کے نام. یہ انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، دستور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی صداقتوں میں اس میں جمع کر لیا، the realities of the universe اس میں اکٹھی کر دی. چنانچہ ایک قاعدہ کلیہ فرمایا گیا، شہنشاہ حقیقی کی طرف سے ایک رولنگ دی گئی اور فرمایا گیا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. سرپرست کہتے ہیں جو کسی کا ذمہ دار ہو، اس کے کھانے پینے کا، اس کے صحت کا خیال رکھنے کا، اس کے حفاظت کا، اس کے نفع نقصان کا جو ذمہ دار ہو اس کو سرپرست کہتے ہیں. مثال کے طور پر بیٹا ہو تو باپ اس کا سرپرست ہوتا ہے، باپ اس کی ہر چیز کا رسپانسبل ہوتا ہے، باپ اس کی ہر چیز کے بارے میں فکر بھی کرتا ہے، اس کی ہر ضروریات کو پوری بھی کرتا ہے، کیونکہ باپ اس کا ذمہ دار ہو، سرپرست ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیکوکار شخص ہوتا ہے، جو شخص برائی سے بچتا ہے اور نیکی پر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا سرپرست پھر میں بن جاتا ہوں. اس کی ہر چیز کی ذمہ داری میرے پر آتی ہے. اس کو مثال سے سمجھ لیجئے، ایک چھوٹا بچہ اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے کہہ دے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں. وہ دوست پوچھتا ہے کیا تم نے ویزا اپلائی کر دیا؟ وہ کہتا ہے نہیں. کیا تم نے ٹکٹ لے لی؟ وہ کہتا ہے نہیں. کیا تم نے پیسوں کا بندوبست کر دیا؟ وہ کہتا ہے نہیں. وہاں پہ جا کے رہو گے کہاں پہ؟ کیا تم نے ہوٹل لے لیا؟ وہ کہتا ہے نہیں. کیا تمہیں حج کا طریقہ بھی آتا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے نہیں. جب دوست کے سارے سوالوں کے جواب اس نے نہیں میں دیے تو دوست حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ تم پھر حج پہ جا کیسے رہے ہو؟ وہ بچہ فرماتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہوں. اس چھوٹے سے فکرے میں اس نے اس دوست کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے کہ اگر وہ حج پہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہے تو باپ ویزے کا اپلائی کرے گا، باپ پیسوں کا بندوبست کرے گا، باپ ٹکٹ کا بندوبست کرے گا، باپ ہوٹل لے گا اور باپ حج کا طریقہ بتائے گا. اگر کوئی بچہ باہر کھیلتے کھیلتے اپنے پڑوسی کے گھر کی کھڑکی شیشہ توڑ دے تو وہ بچے کو کچھ نہیں کہتے، وہ سیدھا باپ کے پاس جاتے ہیں اور باپ کو کہتے ہیں کہ پیسے دو، اور باپ پیسے دیتا ہے اور باپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچے کا ذمہ دار ہوتا ہے. اگر کوئی کسی بچے کو مارنا چاہے، باپ اس کی حفاظت کے لیے آتا ہے، باپ اپنے بیٹے کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے، اس بندے کو کہتا ہے میرے بیٹے کو کیوں مارنا چاہ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ آج میں نے آپ کے بیٹے کو مارنا ہی ہے. وہ کہتا ہے میرے بیٹے کو بعد میں مارنا، پہلے میرے لاش سے گزر کے جانا. اور باپ اپنے ہی بیٹے کی حفاظت اس طرح کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے بیٹے کا ذمہ دار اور سرپرست ہوتا ہے. جس طرح ایک بچہ اپنے باپ کی موجودگی میں ریلیکس ہوتا ہے، بے فکر ہوتا ہے، اس طرح جو انسان نیکوکاری کو اختیار کرے، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سرپرست بنا لیتا ہے، وہ اس دنیا میں بے غم ہو کے زندگی گزارتا ہے. اس کو پریشان نہیں ہونا پڑتا، اس کی مدد اللہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کیسے مدد کرتے ہیں سنیے.
بی بی مریم علیہ السلام اللہ کی نیک بندی دن رات اپنے حجرے میں اللہ کی عبادت کرتی تھی. زکریہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور بی بی مریم علیہ السلام کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتے تھے. ایک دفعہ ان کو کہیں جانا ہو گیا, واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی, تاخیر ہو گئی. انہوں نے سوچا کہ بی بی مریم علیہ السلام کو تو کچھ کھانے کو ملا ہی نہیں ہوگا, وہ بھوکی رہیں گی, فاقہ میں ہوں گی. لیکن جب وہ محراب پہنچتے ہیں, عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ بی بی مریم علیہ السلام تو بے موسم کے پھل کھا رہی ہیں. انہوں نے محراب پہ جا کے پوچھا کہ بی بی مریم علیہ السلام یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. محراب پہ پہنچ کے وہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا؟ بی بی مریم علیہ السلام کیا خوبصورت جواب دیتی ہیں, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ اللہ کی دین ہے, جسے چاہے وہ بے حساب عطا فرما دیتا ہے. اللہ ایسے سرپرستی فرماتا ہے, اللہ اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرماتا ہے. یہ چیز ثبوت دے رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے پر زندگی گزارتا ہے, جو نیکی کو اپنا لیتا ہے, اللہ کا بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کی بندے کی ہر ضروریات پوری کر کے دکھا دیتے ہیں. سورہ کہف کا واقعہ ہے, 2 یتیم بچے تھے, ان کا باپ نیک تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے باپ کا تذکرہ نہیں ہو رہا, ان کی 7 پشت پہلے 7 جنریشنز پہلے بزرگ گزرے تھے, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی دوار دیکھی, وہ ٹیڑھی ہوئی بھی تھی, گرنے والی تھی, اس کو سیدھا کر دیا, مضبوط کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے کہ اے خضر علیہ السلام, آپ نے یہ دوار کو کیوں بنایا؟ ہم اتنی دور سے سفر کر کے آئے, ان شہریوں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی, ہمیں کچھ کھانا پینا نہیں پوچھا, اور آپ ان کی دواروں کو بنا رہے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, کہ یہ دوار ان یتیم بچوں کی تھی, اس کے نیچے خزانہ تھا. اگر دوار گر جاتی وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا, شہر کے لوگ اس کو چھڑا لیتے. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ خزانہ ان کے لیے محفوظ ہو جائے تاکہ بڑے ہو کے وہ استعمال کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ چاہا؟ وہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان کا باپ نیک تھا. تو اللہ نیکوں کی بھی حفاظت کرتا ہے, نیکوں کی اولاد کی بھی حفاظت فرماتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اللہ کے نیک بادشاہ گزرے, نیک بھی تھے, بادشاہ بھی تھے, بہت سادگی سے زندگی گزارتے تھے. اتنی سادگی تھی کہ ایک دفعہ گھر میں اپنی بیٹی کو آواز لگائی, بیٹی نہیں آئی, بیٹی کو آنے میں تاخیر ہو گئی, تو پھر ذرا زور سے سختی سے آواز لگاتے ہیں. جب ذرا سختی سے بات کی تو ان کی اہلیہ تشریف لے آئیں اور کہنے لگی کہ اگر کوئی کام ہے تو آپ مجھے بتا دیں, میں پورا کر دیتی ہوں. وہ کہنے لگے کہ میں نے تو اس کو بلایا تھا, وہ کیوں نہیں آئی؟ وہ فرمانے لگی کہ آپ کی بیٹی کے پاس ایک ہی جوڑا ہے, اس کی قمیض پھٹ گئی ہے, اس نے دروازہ بند کر کر اپنی قمیض اتار کے اس کو سی رہی ہے. جب تک وہ سیے گی نہیں, پہنے گی نہیں, وہ آپ کے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ جب ان کا آخری وقت تھا, ایک رشتہ دار ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ, آپ نے اپنے بیٹوں پر تو بڑا ظلم کیا. وہ فرمانے لگے کہ کیسے ظلم کیا؟ اس نے کہا کہ جو آپ سے پہلے بادشاہ گزرے انہوں نے اپنے بچوں کو سیٹ کیا, ان کے لیے زمینیں چھوڑ کے گئے, سونا چاندی چھوڑ کے گئے, ہیرو جواہرات چھوڑ کے گئے. آپ کے 11 بیٹے ہیں, آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے. یہ سن کے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ اگر میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے, ان کو نیک بنایا ہے, تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وعدہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, تو میں اپنے بچوں کو اللہ کی سرپرستی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر میں نے اچھی تربیت نہیں کی, اگر میرے بچے نیک نہیں ہیں, تو ان کے گناہوں میں ان کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتا. یہ کہہ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے. جو ان کے بعد بادشاہ آیا, جو ان کے بعد حکومت سنبھالنے والا آیا, اس کو کسی نیک گورنر کی تلاش تھی. جب وہ تلاش کر رہا تھا کوئی نیک گورنر کی, اس کو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بڑے بیٹے سے زیادہ نیک, صالح, متقی
سچ بولنے والا بندہ نہیں ملا تو اس نے بڑے بیٹے کو گورنر بنا دیا، دوسرے گورنر کی تلاش ہوئی، دوسرے بیٹے کو گورنر بنا دیا، پھر تیسرے کو گورنر بنا دیا، کرتے کرتے 11 بیٹے عمر بن عبدالعزیز کے ایک وقت میں 11 صوبوں کے گورنر تھے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہوتا ہے۔ نیک بن کر تو دیکھیں، اللہ کی سرپرستی میں آ کر تو دیکھیں، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کر کر تو دیکھیں۔ مسجد نبی میں حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے پاس خواجہ عبد الملک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ ملنے کے لیے آئے۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو اپنا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میری چھوٹی عمر تھی، ان کا نام تھا خواجہ عبد الملک صدیقی، خواجہ عبد الملک چوک قریشی والے۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میں چھوٹی عمر کا تھا، میرے والدین نے میری شادی کر لی، میں اور میری بیوی کیونکہ کوئی رزق کی، کوئی پیسوں کی آمدنی نہیں تھی تو فاقے کی زندگی گزارتے تھے، تو میں اپنے شیخ خواجہ عبد الملک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا تھا، ان کو فرماتا تھا کہ میرے لیے دعا کریں، وہ ہمیشہ مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی طرف سے ایک تحفہ آیا، ایک 10 کلو کا گندم کی بوری آئی، اس پہ ایک چٹ لگی ہوئی تھی، اس چٹ پہ لکھا ہوا تھا، ایک سائڈ پہ قرآن پاک کی آیات تھی اور دوسرے سائڈ پہ انسٹرکشنز تھی۔ انسٹرکشنز یہ تھی کہ اس گندم کی بوری کو بند برتن میں ڈال دیا جائے، اس برتن کو کے اندر سوراخ کیا جائے، جتنا نکالنا چاہے نکالیں اور دوبارہ بند کر دیا جائے، اس برتن کو ایسے کونے میں رکھ دیا جائے گھر کے جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا زیادہ نہیں ہوتا، اور اس چٹ کو اس گندم کے اندر رکھ دیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کے حکم کے مطابق ایسا کرنا شروع کر دیا۔ پھر کہنے لگے حضرت جی کو کہ حضرت ہم مسجد نبی میں ہیں، روزہ مبارک سامنے ہے، میں وضو کی حالت میں یہ بات کر رہا ہوں، وہ اس وجہ سے یہ بات کر رہے تھے تاکہ سننے والے کو یقین ہو جائے کہ جو بات کی جاری ہے یہ سچ کی جاری ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ حضرت 40 سال ہو گئے ہیں ہمیں اس گندم کی بوری کو استعمال کرتے ہوئے، آج بھی وہ گندم کی بوری ختم نہیں ہوئی۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ جب بندہ اللہ کی سرپرستی میں نہیں ہوتا پھر گندم کے بحران آ جاتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کی سرپرستی میں ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بوری 40 سال چل جاتی ہے اور ختم نہیں ہوتی۔ رابعہ بصریہ اپنے سومے میں عبادت کرتے کرتے سو گئیں، ایک چور آ گیا، جب وہ اس کے کمرے میں گھس گیا، داخل ہو گیا، اس نے دیکھا کہ کمرے میں تو کچھ نہیں پڑا ہوا، ایک چادر پڑی ہے زمین میں، ہو شاید کوئی سویا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر کچھ نہیں ہے تو چلو میں چادر اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ جب وہ اٹھا، وہ چادر اٹھا کے اس کا سر ایسا چکرایا کہ اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، اور جو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا گھبراہٹ ہوئی، اس نے چادر پھینکی، دروازے کی روشنی ہلکی نظر آئی، وہ دروازے کی طرف بھاگنے لگ گیا۔ جب کمرے کے باہر نکلا اللہ تعالیٰ سے آواز آتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، اگر ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے، اگر ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے، اس کمرے میں تو پرندوں کو بھی آنے کی اجازت نہیں، کیسے کوئی چور کوئی چیز چرا کے لے کے جا سکتا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ ذرا اللہ سے دوستی لگا کر تو دیکھیں، اللہ کی سرپرستی میں آ کر تو دیکھیں، پھر سمجھ لگے گی کہ زندگی کتنی سہانی ہو جایا کرتی ہے۔ ایک بوڑھی عورت اپنی کسی رشتہ دار کی تقریب میں اس کو جانا پڑ گیا، اس وقت سفر بہت لمبے ہوتے تھے، اس کو 1-2 مہینے لگ گئے واپس آتے ہوئے۔ جب واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جہاں میرا گھر تھا ادھر میرا گھر نہیں ہے، اب تو بادشاہ کا محل ہے، اس کو اپنا گھر نہیں مل رہا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بندوں میرے گھر کہاں گیا؟ وہ کہنے لگے کہ اے بڑھیا تو یہاں نہیں تھی، تو بادشاہ نے اپنے محل کی ایکسٹینشن کرنی تھی تو تیرا گھر گرا کے اس نے اپنے محل کی ایکسٹینشن کر دی۔ جب اس نے یہ سنا کہ بڑھیا تو یہاں نہیں تھی، آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور صدا لگاتی ہے کہ اے اللہ اگر میں یہاں نہیں تھی اللہ تو یہی تھا، کہ اے اللہ اگر میں یہاں نہیں تھی اللہ تو یہی تھا۔
یہ کہنا تھا تو بادشاہ کے محل کی چھت زمین پر گر جاتی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. نیک لوگ اس دنیا میں وارث نہیں ہوتے، اللہ ان کا وارث ہوتا ہے. اگر باپ کے وارث ہونے پر بندے کو اتنا اطمینان ہوتا ہے تو جس کا وارث اللہ ہو، سوچیں اس کو کتنے مزے آ رہے ہوں گے زندگی میں. ایک صحابی کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑ گئی. وہ ایسی جگہ چلے گئے جہاں اور کوئی نہیں تھا. جب وہ اپنی حاجت کے لیے بیٹھے، انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ اپنے بل سے ایک چوہا نکلتا ہے، اس کے منہ میں ایک دینار ہے. وہ دینار ان صحابی کے سامنے آ کے رکھ دیتا ہے. وہ دوبارہ اپنے بل میں جاتا ہے، دینار لے کے آتا ہے، ان صحابی کے سامنے رکھتا ہے. کرتے کرتے وہ 17 دینار چھوڑ کے چلا گیا. انہوں نے اس کو اکٹھا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. پوچھا کہ کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے اس کے ذریعے سے تمہیں پہنچایا. تو دیکھیے، سوچئے، ہم میں اور صحابہ میں فرق کتنا ہے. ان کو بلوں سے ملتا تھا، ہمارے پورے مہینوں کی تنخواہ بلوں پر لگ جاتی ہے. کرائے کا بل آتا ہے، فون کا بل ہوتا ہے، گیس کا بل، بجلی کا بل. ان کو بلوں سے ملتا تھا، ہمارا سب کچھ بلوں پر لگ جاتا ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. ہم بلا وجہ دنیا میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں. چند گناہوں کی خاطر ہم اللہ کی سرپرستی سے محروم ہو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں. دل میں یہ پکا عہد کر لیں کہ علم و ارادے کے ساتھ ہم دوبارہ کبھی گناہ نہیں کریں گے. جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے، ہم پھر اللہ کی سرپرستی میں آ جائیں گے. اور جب ہم اللہ کی سرپرستی میں آ جاتے ہیں، اللہ ہمارے سروں پر عزتوں کے تاج بنا دیتا ہے، ہمارے گلوں پر کامیابیوں کے ہار بنا دیتا ہے. ساری کی ساری کامیابیاں ہمارے قدموں کو چومتی ہیں. اللہ سے نیک بن کر تو دیکھیں، اللہ ان کے رسول سے وفا کر کر تو دیکھیں. علامہ اقبال نے کیا خوب شعر فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ کی زبان میں فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جو اللہ ان کے رسول سے وفا کرتا ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے، جو نیک بن جاتا ہے، اس کو اللہ مل جاتا ہے. اور جس کو اللہ مل جاتا ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نیک بن کر اپنی آخرت کو سنوار دیں، اللہ کی سرپرستی میں آ جائیں. باقی رہ گئی بات اس دنیا کی، اس جہاں کی، تو یہ جہاں تو اللہ نے بنایا ہی انسانوں کے لیے ہے. کہنے والے نے کہا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے. بحر و بر شمس و قمر ماں و شما کے واسطے. یہ جہاں تیرے لیے ہے، یہ جہاں تیرے لیے ہے، تو خدا کے واسطے. اللہ ہمیں اپنے بندوں جو صالحین میں ہیں ان کے ساتھ شامل فرمائے، ہمیں پوری زندگی اپنے سرپرستوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر دیجئے، دنیا سے ہٹ کر اللہ سے لو لگا لیجئے. بندہ جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو،
اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، خاص محبت کی تیری جس پہ نظر ہو، خاص محبت کی تیری جس پہ نظر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، خاص محبت کی تیری جس پہ نظر ہو، دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہے اس کا، محشر کا اگر شور بھی ہو تو بھی نہ خبر ہو، محشر کا اگر شور بھی ہو تو بھی نہ خبر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی علی الوہاب. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انی اسألک بأنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. یا رب یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض رب العرش العظیم یا منان. اے اللہ، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں پر درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، نگاہوں کو پاک فرما، اپنی عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اللہ ہمارے انگ انگ روح روح میں اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ، جو گناہ ہم نے رات میں کیے معاف فرما، جو دن میں کیے معاف فرما، جو محفلوں میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اللہ جو گناہ ارادے سے کیے معاف فرما، جو بنا ارادے ہو گئے وہ بھی معاف فرما. اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے اپنی غفلت میں بھول گئے اللہ وہ بھی معاف فرما. اللہ جو گناہ صغیرہ ہیں وہ بھی معاف فرما، جو گناہ کبیرہ ہیں اللہ وہ بھی اپنی رحمت اپنی فضل و کرم سے معاف فرما. اللہ ہمارے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ ان چھوٹے بچوں کی چھوٹے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ. اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بالوں کو سفید کر بیٹھے، اپنے من کو سیاہ کر بیٹھے. اللہ آپ کو سفید بالوں سے تو حیا آتی ہے، اللہ ان سفید بالوں کا واسطہ، اللہ آپ کے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا واسطہ. اللہ ہمارے سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارا درگزر فرما. اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ بندہ پریشان ہوتا ہے اپنے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے قصوں کی دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہ گاروں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دینے والے. اللہ ہم بھی گناہ گار ہیں، پہاڑوں کے برابر گناہ لے کے آئے ہیں. اللہ آپ جانتے ہیں ہم کس طرح کی زندگی گزار کے آئے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجئے. اللہ ماں بیٹے کو نجاست میں دیکھتی ہے، وہ اس سے ناراض نہیں ہوتی، خفا نہیں ہوتی، اس کو دفع دور نہیں کرتی، پھینک نہیں دیتی. وہ جانتی ہے کہ بچہ نادان ہے لیکن بچہ میرا ہی ہے. اللہ وہ اس کو پاک صاف کر دیتی ہے، دھو دیتی ہے، اپنے سینے سے لگا دیتی ہے. اللہ ہم بھی آپ کے بندے ہیں، ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ اپنے وصل کا معاملہ نصیب فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارا حال تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے، وہ گلا پورا مانگتے تھے لیکن اللہ قیمت پوری نہیں تھی. اللہ ہم بھی
اللہ معافی پوری مانگتے ہیں، لیکن پیش کرنے میں اللہ ہمارے پاس صرف ٹوٹی پوٹی توبہ ہے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی توبہ کو اپنی کامل رحمت سے قبول فرما دیجئے۔ اللہ یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو فرما دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، تمہیں معاف کیا گیا۔ آپ کے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بھی زیادہ کریم ہیں، وہ نے قریش مکہ کو فتح مکہ کے دن فرما دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اللہ آپ سب کریموں سے زیادہ کریم ہیں۔ اللہ آپ کو تو اپنی شان کریمے پہ بڑا ناز ہے، جگہ جگہ میں قرآن پاک میں اس کے تذکرے کیے ہیں۔ اللہ تیری کرم کا واسطہ، اللہ ہم پر بھی کرم کر دیجئے، ہمیں بھی آج کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اگر اللہ نہیں معاف کرنا تو اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم بخشائے لوگوں میں ہیں کہ نہیں ہیں، اللہ ہمیں بخش دیجئے، اللہ بخش دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، صاف ستھرا کر دیجئے، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما دیجئے، بری رات سے محفوظ فرما دیجئے، اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما دیجئے، اللہ برے انجاموں سے محفوظ فرما دیجئے، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی کے کاموں سے محفوظ فرما دیجئے، اللہ علم ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما دیجئے، اللہ قرب وصل ملنے کے بعد دوری سے محفوظ فرما دیجئے، اللہ نفس و شیطان کے لقمہ بننے سے محفوظ فرما دیجئے، اللہ حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما دیجئے، اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ کر دیجئے، اللہ ہمیشہ اپنی پشت پناہی نصیب فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنی سچی پکی محبت عطا فرما دیجئے، اللہ جو محبت آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سینے میں ڈالی تھی، اللہ ویسی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دیجئے، اللہ جس طرح آپ نے محبت حضرت شبلی کے سینے میں ڈالی تھی، اللہ اس طرح کی محبت ہمارے سینوں میں بھی ڈال دیجئے، اللہ جس طرح آپ نے محبت حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے سینے میں ڈالی ہے، اللہ اس طرح کی محبت ہمارے سینوں میں بھی ڈال دیجئے، اللہ ہمیں شدت والی محبت عطا فرما دیجئے، اللہ محبت کی انتہا عطا فرما دیجئے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل الذین یقربنی علی حبک۔ اللہ ہم سب لوگ یہاں آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی تلاش میں آئے ہیں، اللہ اس اعتکاف کو قبول فرما دیجئے، اللہ ان محفلوں کو قبول فرما دیجئے، اللہ ہم پہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، اللہ ہمارے اوپر اپنی خصوصی رحمت شامل حال فرما دیجئے، اللہ جو رحمت کی نظر آپ نے فضیل بن نیاز پہ ڈالی تھی، ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کر ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا تھا، اللہ جو آپ نے رحمت کی نظر بشر حافی پہ ڈالی تھی، شراب خانے سے نکال کر اپنی محبت کی جام پلا دی تھی، اللہ جو محبت کی نظر آپ نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پہ ڈالی تھی، دنیا کی پلوانی سے نکال کر اپنے ولیوں کا پروان بنا دیا، اللہ اس طرح کی رحمت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے، ہماری زندگیوں کو بھی بدل دیجئے، اللہ ہم کب بدلیں گے، ہم کب سنوریں گے، اللہ عمر گزر چکی ہے، اللہ ہمیں بدل دیجئے، اللہ بدل دیجئے، اللہ بدل دیجئے، جس طرح ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں اس طرح بنا دیجئے، اللہ آپ کا تصدیق ایک رحمت کا قطرے کی بات ہے، ہماری زندگی کی سوال ہے، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم ونگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ مل جاوے مینو تو کم بن جاوے میرا، اللہ آپ کی ایک قطرے کی بات ہے، ایک نظر کی بات ہے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، اپنی رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ہمیں نسبت کا نور کامل عطا فرما دیجئے، اللہ ولایت کا نور کامل عطا فرما دیجئے،
اللہ علم نافع کا نور کامل عطا فرما دیجئے. اللہ اپنی معرفت کا نور کامل عطا فرما دیجئے. اللہ جو بھی نور ایک عام انسان کو مل سکتا ہے اللہ وہ نور ہمیں بھی عطا فرما دیجئے, کامل عطا فرما دیجئے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا وجعلنی نورا وجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا. اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے, ہمارے سینوں کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما دیجئے. اللہ اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجئے. اللہ الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا لیجئے. اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما, کبھی بھی بے آسرا نہ فرما. اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. اللہ کبھی بھی حاسدوں اور دشمنوں کے حوالے نہ فرما. اللہ ہمیشہ اپنی پشپناہی نصیب فرما. اللہ ہمیشہ اپنی سرپرستی نصیب فرما. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ اس مجمع میں کتنے غمزدہ لوگ ہیں, کتنے ٹوٹے دل والے لوگ ہیں. اللہ ان کے ٹوٹے دلوں کے ٹوٹنے کا واسطہ اللہ ہماری مرادوں کو پورا کر دیجئے, ہماری جولیوں کو بھر دیجئے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لیجئے. اللہ اخلاص عطا فرما دیجئے. اللہ شرک سے بچا لیجئے, بدعات سے بچا لیجئے, رسومات سے بچا لیجئے. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ جو اس مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں, جو دل میں نیک تمنا لے کے بیٹھے ہیں, اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. اللہ امت مسلمہ کو عزت رفع نصیب فرما دیجئے. اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دیجئے. دعوت و تبلیغ کے کاموں کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ جن خانقاہوں میں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی بھی حفاظت فرما دیجئے. اللہ اس خانقاہ کی خصوصی حفاظت فرما دیجئے. اللہ اس کی ضروریات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا کر دیجئے. اللہ اس ادارے کو دن چگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دیجئے. اللہ اس کی ضروریات کو پورا کر دیجئے. اللہ اس کو قبولیت عطا فرما دیجئے. اللہ جو اس ادارے کو بنانے والے ہیں حضرت دامت برکاتہم العالیہ, ان کے صحت میں برکت ڈال دیجئے, ان کے عمر میں برکت ڈال دیجئے, ان کے کاموں میں برکت ڈال دیجئے. اللہ ان کے رزق میں برکت ڈال دیجئے. اللہ ہماری طرف سے ان کو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں خوشیاں نصیب فرما دیجئے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ حضرت جی کے ہمارے اوپر اتنے احسان ہیں. اللہ ہمارے پاس دینے کے لیے تو صرف دعائیں ہیں. اللہ آپ کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں. اللہ اپنے خزانوں سے ان کو عطا فرما دیجئے. ان کو رزق میں برکتیں عطا فرما دیجئے. ان کی ہر ضروریات کو پورا کر دیجئے. اللہ قیامت کے دن ہمیں حضرت جی کے ساتھ اٹھائیے اور اللہ جنت میں بھی اللہ حضرت جی کا ساتھ عطا فرما دیجئے. اللہ کبھی بھی حضرت جی سے دور نہ فرمائیں. اللہ ہمیشہ ان کے قدموں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ جو ہمارے عزیز اقارب مشائخ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ جن کی مغفرت فرما دی اللہ قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما دیجئے. اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے. جو نہیں مانگی لیکن مانگنی چاہیے تھی اللہ وہ بھی اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.